کہ شاعری شعور کا نام ہے، جسے ہم شعور کہتے ہیں، اس سے لفظ شعور ہے۔ اس میں وزن اور بحر تو ردیف قافیہ اوزان یہ تو ہوتے ہیں تکنیکیات، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی پیغام ہونا چاہیے۔ محض وزن بحر یا ردیف قافیہ ہونا ہی کافی نہیں ہے جب تک کہ اس میں شعوری کوئی پیغام نہ ہو۔ مثال کے طور پہ 71 72 73 74 75 76 77 78 اس میں وزن بھی ہے اور قافیہ بھی ہے نا۔ ریل جاتی ہے ریل آتی ہے، ریل آتی ہے ریل جاتی ہے، مطلب اس میں ردیف قافیہ یعنی بحر وزن سب کچھ ہے، لیکن یہ کوئی خاص بات تو کوئی پیغام ابلاغ تو نہیں ہوا، کوئی میسیج تو نہیں ہوا نا۔ تو شعر میں شعوری کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے تب وہ شعر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں جو ہے وہ ہم پھر دوبارہ اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں۔ تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو یعنی سروں سے راگ جو مستقل ہیں اور باقاعدہ ہیں، آئیڈینٹیفائڈ ہیں، کلاسیفائڈ ہیں، کیٹیگرائزڈ ہیں، وہ راگ کہلاتے ہیں، اور جو ضمنی ذیلی یا غیر واضح ہیں وہ راگنی کہلاتی ہیں۔ بہت سارے ہیں، 100 سے زیادہ ہیں، 36 پہلے مشہور تھے راگ راگنی، تو وہ جو ہیں لیکن 100 سے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ لوگوں نے پیوند کاری کر کے اساتذہ نے۔ اس کے جو وہ استاد ہوتا ہے گائک ہوتا ہے، پھر وہ استاد ہوتا ہے، پھر وہ جو ہوتا ہے وہ اور نائک ہوتا ہے جو استادوں کا بھی استاد ہوتا ہے۔ اچھا استاد ہمارے سوسخانے میں ویسے تو ہر سوسخان کے جو ہے اپنے شاگردوں کے لیے جونیئرز کے لیے استاد ہوتا ہے، لیکن جو استاد فن ہوتا ہے وہ کہلائے گا جو تمام دبستانوں کی سوسخانی کو جانتا ہو، پڑھ سکتا ہو، اس سے واقف ہو، اور چاہے وہ یعنی اکیلے پڑھنا پڑے تو بازو کے ساتھ پڑھنا تو، اور وہ چاہے وہ کمرے کی ہو یا ہال کی ہو یا ریکارڈنگ ہو، اور وہ تنہا وہ ہر طرح کی ادائیگی پہ قادر ہو، سمجھتا بھی ہو، اور خود بندش موضوع و مرتب بھی کر سکتا ہو، تو وہ استاد کہلانے کا مستحق ہے۔ اور استاد سے بڑا جو ہوتا ہے وہ جو گانے والا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کمپوزر بھی ہو، وہ گائک ہے، لیکن جو نائک ہوتا ہے وہ گائک بھی ہوتا ہے اور کمپوزر بھی ہوتا ہے۔ تو وہ بہت امیر خسرو تھے یا اور بہت سارے لوگ تھے، وہ بہت بڑا درجہ ہے اس کا۔ خیر ان راگ راگنیوں سے کا اجتماع، اس کا مجموعہ وہ ٹھاٹ کہلاتا ہے۔ ہمارے اس کو یعنی 8 ٹھاٹ اور 10 ٹھاٹ کے نظام میں تقسیم کیا ہے۔ 2.5 گھنٹے کا ایک پہر یا 3 گھنٹے کا ایک پہر مقرر کیا گیا ہے۔ تو مختلف موسم، برسات ہو تو الگ ہے، اور گرمی ہے تو الگ ہے، دن ہے تو الگ ہے، رات ہے تو الگ ہے، دن کے مختلف پہر، رات کے پہلے یعنی پہر، تو اس میں ایک ٹھاٹ کا مطلب ہو گیا ایک ایریا آف راگ، تو یعنی وہ ہو گیا ایک ٹھاٹ۔ اور ٹھاٹ میں سمجھ لیں کہ ایک ٹھاٹ میں بہت سارے راگ راگنی ہوتے ہیں، اور ایک راگ راگنی جو ہوتا ہے وہ مختلف متعدد سروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ٹھاٹوں کے نظام میں 10 ٹھاٹ جو ہیں وہ یعنی وہ جہاں ابھی آ جائیں گے، تو وہ میں ابھی اس کے اوپر آتا ہوں۔ میں یہاں ہم نے لکھا ہوا اس کو، جیسے آپ یوں سمجھ لیں، چلیے ایک تو بھیرویں ہے۔ چلیے پہلے میں یہ بتا دوں، سمپورن کی جو 7 سروں کی راگ راگنی ہے اس کو کہتے ہیں سمپورن، اور جو 6 سروں کا ہے وہ کہلاتا ہے کھاڈو، اور 5 سروں کا کوئی راگ راگنی ہے تو وہ کہلاتا ہے اوڈو۔ اچھا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھاڈو اوڈو اوڈو کھاڈو ہو، جاتے وقت جو ہیں وہ 5 ہوں اور واپسی میں 6 ہوں، لیکن عام طور پہ 6 یا 5 ہی ہوتے ہیں، لیکن ایسا بھی اسے اوڈو کھاڈو یا کھاڈو اوڈو کہتے ہیں۔ اس طرح سمپورن 7 سروں کی راگنی ہے، تو راگ ہے تو اس میں ہم بھیروں جو ہے، بھیرویں الگ ہے اور بھیروں الگ ہے۔ بھیروں صبح کا ہے، صبح کے پہر کا ٹھاٹ ہے، اور بھیروں میں مختلف وہ آ جاتے ہیں، ابھی یہاں آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس میں خود بھیروں ایک راگ ہے، جوگیا ہے، رام کلی ہے، جوگیا کلی ہے، 1-2 اور بھی اس کے ہیں۔ تو اس کا وقت صبح کا ہے، طلوع شمس سے لے کر آپ آج کل کے زمانے میں سمجھ لیں کہ فجر کے وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر اور شروع کے جو 3-4 گھنٹے ہیں یعنی 6 سے 9-10 بجے تک کا، 9 بجے تک کا سمجھ لیں آپ، بھیروں کا ٹائم ہے۔ اس وقت آپ پڑھیں گے تو اس میں ذرا اثر ہوگا اور آدمی پر جو ہے یعنی اس کے تاثرات اور وہ اس کے اوپر جو ہیں وہ اثرات مرتب ہوں گے اس کے اوپر۔ تو اس میں سارے گاما پادا نی سا پہ پھر روک دیتے ہیں، ایک لائن سے سر جو ہیں سارے گاما پادا نی یہ بھیروں میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ آسان اس اعتبار سے کہ دن کا آغاز صبح کا لوگ جو ہیں گائک، اول تو وہ تہجد گزاروں کی طرح۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ جو راگ رنگ والے اساتذہ ہیں جو چاہے ہندو یا مسلمان، وہ اپنے اپنے مذہب میں بڑے پابند ہوتے تھے، وہ مسلمان ہوتے تھے تو باوضو ریاض کرتے تھے، تہجد گزار ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور اس میں آلاپ میں وہ اللہ تعالیٰ کا حمدیہ کلام
یا بول استعمال کرتے تھے، یا بزرگان دین کے مناقب کے اشعار یا الفاظ یا بول، حمد نعت و مناقب کے استعمال کرتے تھے اپنے الاپ میں، اپنے ریاض میں۔ ریاض مشق و مہارت کو کہتے ہیں، پریکٹس کو کہتے ہیں، تو ایکسرسائز کو کہتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ عبادت سمجھ کے باوضو ہو کے ایسا کرتے تھے، بڑے باکردار ہوتے تھے، اور بہت یعنی میں نے جتنے لوگوں کو سنا ہے اور دیکھا ہے، اور بہت ساری چیزوں سے بچتے تھے۔ ایک الگ موضوع ہے، اس کو ابھی نہیں چھیڑتے ہیں۔ بہرحال آپ یہ سمجھ لیں کہ سمپورن، کھاڈو، اوڈو، اچھا اس میں ایک آروہی ہوتی ہے، کسی راگ کا آگے کی طرف بڑھنا، یہ کہلاتی ہے آروہی، اور اس کا نیچے اترنا واپس آنا یہ کہلاتی ہے امروہی۔ اسے امروہی بھی نہ سمجھا جائے۔ جو کسی راگ راگنی کا جس پہ زیادہ دیر قیام ہو اور اس کو جو ہے وہ وادی سر کہتے ہیں، اور جہاں تھوڑا سا جو دبتا ہوا اور اس کے بعد ثانوی ہو، ذیلی ہو، سبسیڈیری ہو، تو اس کو سم وادی سر کہتے ہیں۔ کومل میں نے آپ کو بتایا کہ کومل جو ہے وہ دھیما، میٹھا، نچلا اور تیور اٹھتا ہوا۔ اچھا جو غیر محسوس سا ہو، ضرورتاً ہو، اور یا ایک پل کا یا سہارے کے لیے، یا یعنی پٹری بدلنے کے لیے ہو، یا غیر محسوس، غیر واضح ہو، تو اس کو دربل کہتے ہیں۔ یہ ذرا بہت کم اس کا تذکرہ آتا ہے۔ یہ کچھ اصطلاحات موسیقی تھیں، میں نے کہا اس کی جو ہے۔ اچھا دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری بہت سارے علماء کرام سے بات ہوئی ہے، ایک مجتہد کے لیے، ایک عالم کے لیے، اور مجھ سے بہت سارے علماء کرام نے اس پہ یعنی انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، تقریریں کی، نامور علماء کرام ہیں، میں ان کا کیا تذکرہ لوں، سب میرے بزرگ و محترم ہیں۔ میں نے ان سے جب ان سے بات و گفتگو کی تو انہوں نے اپنا وہ بیان، اپنی کتاب، اپنا موقف وڈرا کیا۔ میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، کوئی چاہے گا تو میں الگ سے بیان کر دوں گا۔ اور انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اب میں بھی زیادہ اس پہ غور نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں بہرحال کلام کی باریکیاں اور ادائیگی کے جو رموز ہیں اس سے اچھا خاصا آگا ہوں۔ میں نے بہت سارے یعنی میں نے مختلف علوم و فنون اور مذاہب عالم کے کوشش کی کہ اسی مذہب کے ماہر سے رابطہ کروں۔ بائبل پڑھی تو چرچ میں جا کے پڑھی، اور دیگر جو ہمارے مکاتب ہیں برادران اسلام کے، انہی کے لوگوں سے ان کا موقف پوچھنے اور جاننے کی کوشش کی۔ اسی طرح جو فصلوا اہل ذکر کا مطلب یہ بھی ہے ان کنتم لا تعلمون کے، اس میں کہ آپ اس کے ماہر سے پوچھیں۔ ہر عالم و مجتہد کے لیے فتویٰ صادر کرنے سے پہلے یہ لازم اور واجب ہے کہ یا تو وہ خود اس سلسلے میں بدرجہ کمال معلومات رکھتا ہو یا متعلقہ فرد سے معلومات کرے۔ اگر اسے معلوم نہیں ہوگا تو فتویٰ کیسے دے گا؟ انگور کا جو ہے وہ جو رس ہے یا اس کا لکوڈ جو ہے وہ کب شربت ہے، کب شراب ہے، کب سرکہ ہے، کب حلال ہے، کب حرام ہے، اگر اس سے پروسیس نہ معلوم ہو اور اس کے اثرات اور وہ نہ معلوم ہو تو وہ فتویٰ کیسے جاری کرے گا؟ یا تو وہ خود جانتا ہو یا متعلقہ شخص سے معلوم کرے کہ یہ کتنے یعنی جوش یا ابال یا رکھے رہنے کے بعد یہ یعنی شربت سے شراب بن جاتا ہے، اور پھر جل جانے کے بعد سرکہ ہو کے پہلے حلال تھا پھر حرام ہو گیا پھر حلال ہو گیا، تو وہ مدارج اسے جاننا ہے۔ تو ایک عالم مجتہد اور فتویٰ صادر کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ حسن صوت، خوش لانی اور غنا میں اس حد فاصل کو، خط امتیاز و تمیز کو جانتا ہو۔ تو نے کہا کہ آپ کو جب تک معلوم نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ دیں گے نہیں حرام ہے یا جائز ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ اس سے پوچھیں، میں نے ان لوگوں سے پوچھا، کتابیں پڑھی۔ اب یہاں بھی 2-3 صورتحال ہیں۔ جو لکھنا جانتے ہیں وہ اس کو پرفارم نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ جو بیان کرتے ہیں وہ اکیڈمک نہیں ہے، لٹریری نہیں ہے کہ لکھ سکیں۔ تو ایسا شخص جو ہے مہدی ظہیر ذوق علیمی صاحب تھے، وہ اپنی مصروفیات اور ترجیحات کی وجہ سے کام نہیں کر سکے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ بیٹا اس کام کو کریں، اور پھر میں نے کوشش کی، تو میں نے اس سے سیکھا بھی، لکھا بھی، اور اس کے انسٹرکشن کی بھی میں کوشش، یعنی میں ڈیمونسٹریٹر بھی ہوں اس کا، رائٹر بھی ہوں، اور ریسرچ اسکالر بھی ہوں اس کا، اور اس کا جو ہے وہ انسٹرکٹر بھی ہوں۔ تو مجھے یہ تھوڑی سی فیسلٹی، یہ تھوڑی سی حاصل ہوئی کہ میں نے مختلف ماہرین فن سے استفادہ کیا، علماء سے بھی اور ماہرین فن اساتذہ سے بھی، اور یہ اتنی ساری معلومات آپ کے لیے میں نے جمع کر لی، اور میں جو بھی یہاں بول رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، یہ ہو یا یہ ہو، اس کا پوری طرح ذمہ دار ہوں، اور خاص طور پہ اس حساس موضوع کے لیے۔ اچھا صاحب، اب آپ یہ سمجھ لیجیے اصطلاحات تھیں۔ مذہبی خراج عقیدت گویا دیوی دیوتاؤں کا سدا بہار راگ راگنی جو ہے وہ جو ٹھاٹ، وہ بھیرویں کو سمجھا جاتا ہے۔ بھیرویں ٹھاٹ بھی ہے، راگ بھی ہے۔ مال کوس، چادر کوس، مت کوس اور کچھ دوسرے کوس ہیں، اور وہ ٹھاٹنی کوس، یہ دوسرے راگ۔ یہ میں نے غلط لکھ دیا تھا بھائی، اس کو ذرا پھر دکھا دیے گا۔ یہ دوسرے ٹھاٹ میں نے غلط لکھا ہوا ہے۔ اب تو کوئی ٹوکنے والا اور اصلاح کرنے والا بھی نہیں ہے، اگر میں ہی نہ کروں تو
اچھا یہ ذرا سا بیٹا یہ جو لکھا ہے نا کوس، یہ آپ اسے کونز بھی کہتے ہیں ہندی میں اور کوز بھی کہتے ہیں. یہ ایسی ہے کہ جیسے کراچی بھی کہتے ہیں وہ کراچی بھی کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے صاحب. اچھا جناب، تو اور دوسرے کوس یہ ذرا اس کی اصلاح کر لیجیے گا. اچھا یہ 24 گھنٹے میں ہر وقت پڑھا. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے سوز، سلام اور مرثیہ وغیرہ کون سے زیادہ تر کا راگ ٹھاٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن کچھ اساتذہ نے اتنی پیوند کاری کی، وہ سروں کو سوز کے دریا میں پاک کر کے اور آلائشی طرف الگ کرنے میں اساتذہ نے اتنا اہتمام کیا کہ جس کی وجہ سے وہ یہ ہو گیا کہ راگ کو آئیڈینٹیفائڈ کرنا یا کیٹیگرائز یا کلاسیفائڈ کرنا مشکل ہو گیا. میں نے ایک کلام یہاں ضمن میں ایک بات بتا دوں، کولمبیا یونیورسٹی کی ڈاکٹر ایمی برڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹر رچرڈ وولف آئے یہاں اس سب کانٹیننٹ کی کلاسیکی جو موسیقی تھی اس کے اوپر ریسرچ کرنے. جب وہ آئے تو ووکل کے لیے بھی انہوں نے کام کیا اور اس میں انہیں پرفارمنگ آرٹ میں عزاداری اور سوسانی کو بھی شامل کیا. اس میں انہوں نے کجن بیگم صاحبہ سے رابطہ کیا اور مجھ سے. کجن بیگم صاحبہ کا چونکہ باقاعدہ لٹریری تحریری تحقیقی کوئی کام نہیں تھا، پرفارمر وہ اس عہد کی کیا ہر عہد کی جو معلوم تاریخ ہے، تو استاد معشوق علی خان صاحب اور کجن بیگم صاحبہ، میرے پاس ان کے آثار موجود ہیں. کسی کے پاس ان سے بہتر آثار ہیں تو ضرور مجھے بتائے، مطلع کرے، اصلاح کرے، چیلنج کرے. میں وہ دکھا سکتا ہوں کہ ہر قسم کی آواز کے جو ہے وہ منتہا اور درجہ کمال جو ہے وہ ان دونوں شخصیات کی آواز میں استاد واحد حسین خان، استاد اشتیاق علی خان، آغا مقصود مرزا، آفتاب علی کاظمی، اختر وسیع علی اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ شخصیات ہیں کہ جو ماہرین فن رہی ہیں. لیکن جو اور ہاں یعنی عظیم المحسن صاحب یہ ہمارے اس عہد کے صاحبان طرز اور یعنی نمائندہ یعنی یہ سوسان حضرات تھے جو ماہرین فن بھی تھے. ان کے متوسطین ہیں، متعلقین ہیں، شاگرد ہیں، وہ بھی سب ہیں. ان کا میں نے نام نہیں لیا ہے کہ طویل فہرست ہو جائے گی، مگر یہ حضرات ہیں تو ان کو میں نے سنا دیکھا. لیکن یہ دو شخصیات ہیں ہر عہد کی نمائندہ، کسی بھی عہد کی کسی بھی معلوم دستیاب یعنی اثاثے سے آپ لے لیں تو یہ دونوں بڑی جو عجیب و غریب شخصیات ہیں. تو آپ یہ انہوں نے یہاں سے اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ان کا کلام جو ہم نے یہاں پیش کیا اور یہاں ان سے ہم جو استفادہ کیا اسے پڑھنے دہرانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں وہ آپ کبھی سنیے گا، ہم نے جاری بھی کی ہے. تو یہ ان کا خیال رکھے کہ یہ ادائیگی کرتے تھے. انہوں نے اس طرح کی بندشیں بنائیں کہ جس کو یعنی کیٹیگرائز کرنا مشکل تھا. تو کجن بیگم صاحبہ سے انہوں نے استفادہ ضرور کیا، لیکن جب میرے پاس میری کتاب میرے موضوع انٹرویو کیا انہوں نے مجھے وہاں مدعو بھی کیا، وہ ایک الگ قصہ ہے. خیر، اور ہارورڈ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ فائن آرٹس فیکلٹی میوزک ڈپارٹمنٹ میں بطور پرفارمنگ آرٹ ہماری سوسانی کو تسلیم کیا گیا اور انہوں نے کچھ سوز ہمارے لیے، مثال کے طور پہ بے چین تھی صغرا جو فراق پدری سے سوز انہوں نے نوٹ کیے 6 مصرے. پھر اس کے بعد اس کے معنی اور اس کا جو معنی تھا انگلش میں اور انہوں نے اس کو یعنی انہوں نے لکھا اس کا ترجمہ، ٹرانسلیٹریشن بھی جسے ٹرانسکرپشن بھی کہتے ہیں اور ٹرانسلیشن بھی. پھر اس کا السٹریشن، اس کی تشریح اور کہ اس کی تفصیل کے کون صغرا تھیں، یہ کہاں تھیں، کیوں تھیں، فراق پدری کیا تھا، کربلا عزاداری اس کا پس منظر اور میرا مختصر تعارف بھی. تو اس طرح یعنی ایک سوز کے بیک گراؤنڈ میں اس کی نوٹیشن، اس کی اسکیلنگ فنی طور پہ بھی اتنی باقی. یہ میں نے کچھ سوز میں نے مختلف اساتذہ کو دیے کہ آپ مجھے اس کا راگ بتائیں. آپ یقین کریں کہ ان میں سے وہ میرے پاس اب تک محفوظ ہے اور وہ ان کی ویب سائٹ پہ اور ان کے ریسرچ ورک میں شامل ہے، ان کے اس میں تھیسس میں. اکثر نے یعنی مختلف اساتذہ نے مختلف اس کے راگ بتایا، حتیٰ کہ ٹھاٹ تک کا. بھائی میں ایک چیز ایک ہی میں نے سوز پڑھا ہے، اس کو 3 اساتذہ کو دیا اور تینوں نے اس کے راگ الگ بتایا اور ٹھاٹ تک مختلف کر دیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے کچھ اس طرح کے نوٹس اور اس میں وہ شامل کر دیے سر کہ جو اس اصل کسی ایک ٹھاٹ یا راگ میں وہ نہیں آتے تھے. تو لہذا اب ہم اس میں نہیں جاتے ہیں اور اس میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ اس کے بنیادی اصول اور رموز جو تکنیکیات سے آگاہی ہونی چاہیے آپ سب کو. نہ صحیح جو آپ کا استاد یا معلم ہے، جو استاد جسے لوگ کہنے لگے ہیں ادرائے محبت و حقارت، اسے یہ بات معلوم ہونا چاہیے اور اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے، اسے آگے بھی بڑھانا چاہیے. یوں کہ شاید میرے بعد اللہ کرے آپ میں سے کوئی ایسا پیدا ہو کہ جو شاعری اور موسیقی گائیکی اور اس کی ادائیگی کو اس طرح لکھ سکے، بتا سکے اور آگے بڑھا سکے. بہرحال سمجھ لیں کہ یہ جو بھیروی ہیں
یہ ہر وقت گائی جا سکتی ہے، یعنی بھیروی کے سروں سے ہر وقت استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک عقیدت ہے، ایک عاجزی ہے، ایک یعنی ہمبل، اور یہ یعنی اس میں آدمی جو ہے سمجھ لیں کہ سرنڈر کرنا ہے، اور یہ ہمبل ایک جو ہے سبمیشن ہے اپنے دیوی دیوتاؤں یا اپنے جو ہے وہ ممدوح کے حضور، ٹھیک ہے، اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ اچھا صاحب، بھیرو جو ہے وہ صبح کا یعنی یہ ہے راگ راگنی ٹھاٹ، اور دن کا پہلا پہر میں جو ہے بلاول ٹھاٹ بھی ہے اور راگ بھی ہے، یعنی بلاول کے علاوہ بہاگ، درگا۔ اچھا، بہاگ کو رات کا بھی سمجھا جاتا ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں ایک ہی دفعہ بلکہ 2 دن چاند رات محرم کی، اور پہلی محرم پھر چاند محرم کا نظر آیا ہے، ضمن آ گیا تو میں بتا دوں یہ رات کو بھی پڑھا جاتا ہے، اس میں تھوڑی تبدیلی کے ساتھ، لیکن یہ ہے ٹھاٹ بلاول۔ درگا، پہاڑی اور مانڈ یہ صاحب اس کے وہ ہیں۔ اب آ جائیے دن کا دوسرا پہر، اس میں آساوری ٹھاٹ بھی ہے اور راگ بھی ہے، اس میں بھی کچھ تھوڑا اختلاف ہے کہ ٹھاٹ کے سلسلے میں۔ اچھا، یہاں کیا ہے، آساوری، ماروی اور درباری، جون پوری، دیسی۔ دن کے تیسرے پہر میں اس کے بارے میں ابھی ایک بات سب سے آخر میں عرض کروں گا، کلیان ٹھاٹ۔ اچھا، کلیان ٹھاٹ میں کلیان ٹھاٹ بھی ہے، راگ بھی ہے، گوڑ سارنگ، گونڈ، اور اس میں یہ رات کے پہلے، دوسرے، تیسرے پہر میں بھی گایا جا سکتا ہے۔ جب ہمارے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں علماء اور مجتہدین و مراجع پہ کہ لیجیے صاحب وہ الگ الگ فتویٰ وہ دے دیا، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو بھائی میں اس کے لیے میں ایک بات یہ عرض کروں کہ جو محکمات ہیں، مسلمات ہیں، جو قرآن تنقید کر دیتے ہیں کہ مراجع اور مجتہدین کے فتووں میں اختلاف کیوں ہیں، اختلاف رائے کیوں ہیں، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ جو محکمات ہیں، مسلمات ہیں، جو نص صریح، جو صریحات ہیں، اس میں نہ اجتہاد ہے، نہ اختلاف ہے، نہ کسی کو اس میں دخل کی اجازت ہے۔ اور تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کہتے ہیں اور قلادہ اور آپ کسی کی جو ہے وہ پابند ہو گئے، وہ جو چاہے کہ نہیں۔ جو نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں جہاں نص صریح نہیں ہے، جہاں واضح حکم موجود نہیں ہے، یوں کہ قرآن مجید میں، احادیث میں، اخبار و آثار معصومین میں کلیات اور بنیادی اصول واضح کر دیے گئے ہیں، فارمولے، اس کی ڈیٹیل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ انعامی بانڈ حضرت کے زمانے میں نہیں تھے، تو انہوں نے ایک بات یہ ہے کہ اصول دے دیا، جہاں آپ کی اصل رقم داؤں پہ لگ جائے اور آپ کی محنت کو دخل نہ ہو، وہ جوا ہے، ٹھیک ہے صاحب۔ انعامی بانڈ آپ نے لیے، آپ کا اصل رقم داؤں پہ نہیں ہے، نکلا، آپ کی محنت کو دخل نہیں ہے، لیکن آپ کی اصل رقم داؤں پہ نہیں لگی ہوئی ہے، آپ کا نکلا ہے، نہیں نکلا ہے، آپ انکیشمنٹ دوبارہ پیسے واپس مل جائیں گے، لہذا حرام نہیں ہے، مشکوک کے نے ضرور کہا ہے، وہ دوسری وجوہات کی بنا پر۔ اچھا، لیکن جوئے میں کیا ہے، سکہ اچھالا آپ نے، اس میں آپ کی محنت کو دخل نہیں ہے، چاند یا حکومت کچھ وہ آ جائے گا تو اس میں جو آپ کے پیسے ادھر ادھر چلے گئے، یا گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا، وہ گھوڑے والے جانے اور دوڑانے والے جانے، آپ کے پیسے خامہ میچ کھیل رہا ہے، اب بندے کچھ اور پیسے آپ لگا رہے ہیں، وہ جوا ہے۔ تو وہاں انہوں نے ایک بنیادی اصول بتا دیا۔ اب آیا اس میں، یعنی پہلے انشورنس نہیں تھا، قسطوں پہ چیزیں لینے کا رواج نہیں تھا، لکی کمیٹی نہیں تھی، اور یہ جہاز نہیں تھے، تو قصر کب ہوگا نہیں ہوگا، یہ بہت سارے مسائل تھے۔ لوگ اس پر قطب شمالی جنوبی میں نہیں جا کے رہتے تھے، وہاں نماز کیسے ہوگی، روزہ کیسے ہوگا، یہ مسائل پہلے نہیں تھے۔ اب اس کی وضاحت کون کرے گا؟ قرآن و حدیث میں تو یہ نہیں لکھا کہ ناروے کا بندہ روزہ کیسے رکھے یا نماز کیسے پڑھے۔ تو بات یہ کہ بنیادی اصول، کلیات سب خشک و تر موجود ہے، ان رہنما اصولوں تک پہنچنا میرے آپ کا بس میں نہیں ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیدا کرتا ہے اور یہاں کوئی صاحب نئے مسائل پیدا کرتے ہیں تو میں ان سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ شرعی مسئلہ یا غیر شرعی ہے تو شرعی علوم عربی فارسی میں ہے یا اردو پنجابی میں؟ شرعی علوم کے مراکز نجف اور قم یا کراچی، پکی ٹھٹی، میاں والی، ملتان ہے؟ میں کہا بھائی شرعی مسائل ہیں، شرعی ماہرین سے پوچھو جن کی ساری زندگی تحصیل علوم شریعہ میں گزر گئی، عربی فارسی میں گزر گئی، نہ ان کے دماغ میں شبہ ہے، نہ نیت میں شبہ ہے، نہ تقوی میں شبہ ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو کسی کے کسی مسئلے سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ اس کے حسب منشا نہ ہو، لیکن ہر چیز اس کے ماہر سے پوچھتے ہیں اور چونو چرا نہیں کرتے، اور مذہبی اور شرعی معاملے میں جس کی جو مرضی آئے، جو چاہے کہہ دے، تو اختلاف رائے وہ مسلمات میں نہیں ہے، محکمات میں نہیں ہے، تو وہاں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ شرعی مسئلہ شرعی لوگوں سے پوچھو، اور آپ اس میں اپنی عقل کو یا اپنی رائے کو یا اپنے نفس کو یا قیاس کو اس میں دخل مت دو۔ تو یہ اختلاف
ہر چیز میں ہے، دنیا کے ہر معاملے میں ہے، ہر اس کے یعنی اپروچ میں ہے، ہر اس کے میتھڈ میں ہے. تو لیکن وہاں جہاں بھی ہے راگ راگنیوں کا ٹھاٹ کے استعمال میں ایک ہی جو ہے یعنی یہ سمجھ لیں کلیان کو رات کے پہلے پہر کا بھی گیا ہے، دوسرے پہر کا بھی ہے، تیسرے پہر کا بھی کہا گیا ہے. اسی طرح بھیم پلاسی کو ٹوڑی میں بھی شمار کیا ہے، کلیان اور کافی ٹھاٹ میں بھی شمار کیا گیا ہے. یہاں بھی میں نے لکھا ہے کہ یہ جو دھناسری بھیرویں اور کافی دونوں ٹھاٹوں میں شمار ہوتی ہے. جو دھناسری ہے اس کو بھیرویں اور کافی دونوں ٹھاٹوں میں شمار کرتے ہیں اور مستند اور مسلمہ اساتذہ کرام کرتے ہیں. تو اس میں تو آپ کو کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہوتی ہے. کسی مجتہد نے کسی مسئلے میں اختلاف رائے کر دیا ہے اپنے علم اور جواز اور شرعی دلیل کے طور پر تو آپ کو اس میں مطلب انگشت نمائی کا اور حرزہ سرائی کا موقع مل جاتا ہے. خیر صاحب یہ ایک ضمنی مسئلہ تھا، مگر یہ ضمنی مسائل ہمارے یہاں کلاس میں آتے رہتے ہیں اور یہ قرآنی انداز بھی ہے، آپ حضرات یقیناً اس سے مانوس ہیں. اچھا صاحب، دن کے دوسرے پہر میں آساوری، ماروی، درباری، جونپوری، دیسی. دن کا تیسرا پہر کلیان جو ہے وہ مغرب کے وقت بھی ہمارا بڑا پسندیدہ راگ ٹھاٹ ہے. ایمن، کلیان وغیرہ زیادہ تر مجالس جو ہوتی ہیں دوپہر میں بہت کم ہوتی ہیں. فجر کے بعد نوخانی عام طور پہ رات گئے ہوتی ہے اور صبح تک ہوتی ہے. کبھی کبھار جلوس میں دن کی مجلس میں ہو گئی سو ہو گئی، لیکن سوسخانی جو ہے وہ رات گئے بہت کم ہوتی ہے. ہمیں تو کبھی کبھار پڑھنی پڑ جاتی ہے، لیکن عام طور پہ سوسخانی کا وقت جو ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ سوسخانی کریں گے اور ہماری والی تکنیکی سوسخانی کریں گے تو نوخانی، منقبت خانی، سلام خانی، نعت خانی سب کر سکتے ہیں اور اپنی پڑھائی اور معمولات اور اپنے دفاتر بھی جا سکتے ہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کمیشن آفیسر ہوں، آپ ایک یعنی ایک ادارے کے سربراہ ہوں اور آپ سوسخانی کر سکیں. یوں کہ سوسخانی عام طور پہ رات 10 بجے تک ختم ہو جاتی ہے. نوخانی شروع 10 بجے کے بعد ہوتی ہے. صبح تک جاگ کے آپ 2.25 مہینے آپ کسی جو ہے وہ معقول جاب یا ذمہ داری نہیں نبھا سکتے. ہماری سوسخانی جو ہے وہ صبح 10 بجے سے اگر چھٹی ہے تو، ورنہ یہ کہ شام اور رات میں ہوتی ہے اور عام طور پہ مغرب سے پہلے یا بعد، اور عام طور پہ ایام اعظم مغرب کے بعد. تو کلیان ٹھاٹ اس کے لیے بہت یعنی ایمن و کلیان بہت زیادہ موضوع ہوتا ہے. ابھی اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں. اچھا صاحب، اس کے بعد آئیے دن کا چوتھا پہر میں پوربی ہے. پوربی رات میں بھی استعمال ہوتی ہے اور یہ پوریا، دھناسری، بسن، دیپک، گوری. اور دیپک جو ہے یہ زیادہ تر دوپہر اور اس کو بڑا جلالی سا اور آگ والا اور ویسا جو ہے کہا جاتا ہے، آگ لگا دینے والا اور اشتعال پیدا کرنے والا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دن کا چوتھا پہر عام طور پہ دوپہر سے پہر میں یہ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد صاحب آجے دن کا دوسرا، تیسرا، چوتھے پہر میں ٹوڈی ویسے رات میں میاں کی ٹوڈی اور یہ بہت سارے وہ ہوتے ہیں. تو یہ ملتانی، بھیم پلاسی اس میں ہم پڑھتے ہیں. سوزیوں کے یہ جو ہمارا وقت جو ہے وہ شام کا مغرب سے پہلے اور مغرب کے بعد کا یہ اس سے سوٹ کرتا ہے. بھیم پلاسی کے لیے میں نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ کلیان اور کافی ٹھاٹ میں بھی شمار ہوتا ہے. اچھا جناب، شام کے راگ میں ٹھاٹ میں ماروا بھی ہے، ماروا راگ بھی ہے، ٹھاٹ بھی ہے. پوریا، سوہنی، للت وغیرہ. رات کا دوسرا پہر میں کھماج بھی کہتے ہیں، کھماج بھی کہتے ہیں. اب یہاں اس میں مختلف اساتذہ اور خاندانوں کا اختلاف ہے، تو کھماج اور کھماج دونوں کہتے ہیں. اس میں یہ راگ اور ٹھاٹ دونوں ہیں. دیس، ملہار، راگیشری، غارہ جو ہر وقت گایا جا سکتا ہے بھیرویں کی طرح. اس میں جو ملہاریں جو ہیں، میاں کی ملہار اور اس کی ملہار، وہ ملہار یہ کافی اور کھماج دونوں ٹھاٹوں میں شمار ہوتی ہیں. اچھا جناب، شام کے بعد تیسرا پہر اس میں کافی ہے، کافی رات میں بھی چلتی ہے. باگیشری، شدھ سارنگ، بندرا بنی سارنگ، شاہانہ کانڑا اور بھیم اور میاں کی ملہار، بھیم پلاسی بھی اس میں شمار ہوتی ہے. یعنی یہ کافی ٹھاٹ ہے اور یہ ہمارا سوسخانی کا یہ ہمارا جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد صاحب یہ میں نے یہاں وہ لکھا ہے کہ دھناسری جو کو بھیرویں اور کافی دونوں ٹھاٹوں میں شمار کیا جاتا ہے. رات کے پہلے، دوسرے اور تیسرے پہر کا ٹھاٹ کلیان بھی ہے. کلیان ٹھاٹ میں کیدارا کلیان، بھوپالی، ایمن، شدھ اور دوسرے کلیان، بھیم پلاسی وغیرہ شمار ہوتے ہیں. ہم یہاں آخری بات یہ کر کے پھر آپ کا کوئی سوال جواب ہوگا تو وہ کر لیں گے. یہ کوئی بنیادی اصول تھے. اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہر قسم کی جو ہے وہ خوش الحانی غنا نہیں ہے، اس طرح حرام نہیں ہے، اس کے شرعی حدود مقرر ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ سر اور راگ راگنی کا اپنا اثر ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے، پس منظر ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، تاثر ہوتا ہے، موقع، محل، موسم اور حالات، اس کی موزونیت و مطابقت اور اس کا تاثر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بھیم پلاسی یہ کلیان، یہ جیسے ہم نے لکھا ہے کہ یہ کلیان میں اور ٹوڑی اور کافی میں بھی اسے شمار کیا جاتا ہے اور اس کا قبل مغرب، بعد مغرب
اس کا تاثر جو کتابوں میں موسیقی لکھا ہوا ہے کہ مبتلا آزمائش ہیں، مصیبت میں آزمائش میں مبتلا ہیں، لیکن وہاں مایوسی نہیں ہے، بلکہ امنگ، دو ہاتھ کرنا اور ایک حوصلہ، عزم اور ایک وہ جو ہے مضبوط قوت ارادی، اور اس میں وہ یعنی جمع عزمی اور عزم و حوصلے کی وہ ہے۔ عملی زندگی میں کربلا سے بہتر اس کی کہیں مثال نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگوں نے راگ راگنیاں دیکھی اور پھر کلام کا انتخاب کیا، بعض اوقات کلام دیکھ کر راگ راگنی کو انتخاب کیا۔ چنانچہ تسبیح فاطمہ جو ادا کی امام نے، جاسوس نے خبر یہ کہی آنکھ سامنے کی، سیر گھاٹ گھاٹ کی اس دم غلام نے، آب روا میں بند کیا فوج شام نے، فوج خدا کو نہر سے دوری نصیب ہے، شہ بولے کیا مذائقہ کوثر قریب ہے۔ 5 مصروں میں جو ہے وہ مبتلا آزمائش، محصوری قنوتیت ہے۔ چھٹے مصرے میں عزم اور حوصلہ، دو ہاتھ کرنا اور جو ہے رجائیت ہے، شہ بولے کیا مذائقہ۔ اس کو 5 مصروں کو تو انفارمیٹیو طریقے پہ پڑھتے ہیں اور چھٹے کو جو ہے وہ غالب آ کے اور جنگی اور رزمی انداز میں پڑھتے ہیں، فخری انداز میں، اور آئیں ابھی دیکھ لیتے ہیں اور کیا مسئلہ ہے نا جی۔ یہ بہم پلاسی کا یہ تاثر ہے۔ اس طرح سمجھ لیں کہ میگ اور جون پوری ہے کہ جہاں جو ہے جوان رانا پائن باغ نہر کے کنارے جو ہے وہ ٹہل رہا ہے اور چہل قدمی کر رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ یعنی تو وہاں مولا عباس کی ایک شخصیت یا شہزادہ علی اکبر کی شخصیت ذہن میں آتی ہے، تو ان کے شایان شان پھر جو ہے وہ سوز نکالتے ہیں جب مشق بھر کر نہر سے عباس غازی گھر چلے، یا شور ہے شام کے لشکر میں کہ عباس آئے وغیرہ وغیرہ، میگ میں اور جون پوری میں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اس طرح جو ہے جیسا کلام ہوتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ طرز بنائی جاتی ہے۔ تو فائدہ اس کا یہ جو غیر مجلسی ہیں وہ بھی جو ہیں وہ اس سے متوجہ ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، اور میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو یعنی کن رسیہ کہلاتے ہیں، اچھی آواز سننے کے شوق میں آئے، اج نہیں تو کل سارے علی علی کہیں گے، بیٹ ردم آواز موسیقی اچھے ہونے کی وجہ سے اسے وہ بھی سننے پر مجبور ہوتے ہیں کہ جو اس پیغام سے قطعاً جو ہے وہ اتفاق نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ یہ سوسانی کا یہ بہرحال ایک افادی پہلو ہے۔ یہ آپ یہ جان لیں گے تو آپ کلام سمجھ کے پڑھیں گے اور آپ کی کلام میں انتخاب کلام میں آپ کو آسانی ہوگی، ادائیگی میں آسانی ہوگی، اور اسی طرح ورنہ جیسے حفظ قرآن کر لیا اور بغیر معنی و مفاہیم جانے ہوئے حفظ کر لیا، اور یہ جو معاشرے میں خرابیاں ہیں کہ ہم نے اس کو مفہوم اور اس کے تقاضوں اور اس کے مطالبے اور عملی پہلوؤں کو نظر انداز کیا، لہذا حفاظ قرآن ماشاءاللہ بہت، قاریان قرآن بہت، لیکن عمل اور اس کا جو ہے وہ معاشرے میں اطلاق نہ ہونے کے برابر، اور آپ کے ہمارے اسی لیے مسائل ہیں۔ تو اگر ہم انہیں سمجھیں گے نہیں، ان کی باریوں کو، اس کے تقاضوں کو، ان کی نزاکتوں کو، تو ہم کما حق اس کا جو ہے وہ فرض ادا نہیں کر پائیں گے، اور اس کے جو ثمرات اور اثرات سے بہرہ مند نہیں ہو پائیں گے، متمتع نہیں ہو پائیں گے۔ یہاں آپ نے شاعری کی کچھ بنیادی جو تکنیکی رموز سے آگاہی حاصل کی، اور یہاں موسیقی کی کچھ اصطلاحات اور کچھ معاملات۔ اب اس کی جو مزید تفصیلات ہیں کہ قطع رباعی سو سلام وہ ہمارے کیسٹ، سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ بہت کچھ مل جاتے ہیں۔ اب سی ڈیز ڈی وی ڈی کیسٹ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جہاں پڑھتے ہیں کوئی نہ کوئی بندہ خدا اسے انٹرنیٹ پہ دے دیتا ہے، تو وہاں سے آپ دیکھ لیں، میرے ساتھیوں کا، میرے اساتذہ کا، بزرگوں کا، جو اس کو باقاعدہ جانتا ہے، تو مقید اور مستند شاعری اور ادائیگی وہ آپ کے پیش نگاہ ہونا چاہیے۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ان بزرگوں کا ہے، جس میں استاد معشوق علی خان صاحب، اشتیاق علی خان صاحب، واحد حسین خان صاحب، اور پھر معاصر دیگر اساتذہ کرام بھی، چاہے مقصود مرزا ہوں یا آفتاب علی کاظمی، عظم المحسن ہوں، یا محترمہ کجن بیگم، اختر وسیع علی، تو ظفار حسین صاحب، ان سارے حضرات، اور اس کے علاوہ یعنی چھوٹے غلام علی خان صاحب ہیں، حتیٰ کہ ہمارے معاصر استاد افتخار علی پیارے خان صاحب، ہم نے کچھ ان سے لیا، کچھ ان کو دیا، ایک دوسرے سے آدمی اپنے معاصر، حتیٰ کہ ہم اثروں کے علاوہ چھوٹوں سے بھی آدمی سیکھتا ہے، کہیں سے بھی جو چیز اچھی مل جاتی ہے۔ پھر ہم اس سے بس فرق یہ ہے کہ ہم چھوٹوں سے لے کے ان کو اس کے اسباب اور اس کی علت اور سبب کا نہیں پتہ ہوتا ہے، ہم اس کی گرومنگ کر کے اور اس کو ایک سسٹم میں لے آتے ہیں، بس یہ بہتر بات ہو جاتی ہے، بقایا کے سب استفادہ کرتے ہیں۔ میں آپ تمام لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، آپ تمام کا، ہمارے بھائی شجاع رضوی صاحب بہت اچھے سلام خواہ ہیں، اور آپ تمام حضرات، آج بارش کی وجہ سے، شہر کی صورتحال کی وجہ سے ہمارے بہت سارے ساتھی نہیں آ سکے، پھر بھی جو آپ حضرات تشریف لائے، آپ ہم یہاں بیٹھیں گے، ایک دوسرے کو سنیں گے، اور جو کلاس کا ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے، اگرچہ بہت تاخیر ہو چکی ہے، لیکن بہرحال جو حضرات بیٹھنا چاہیں گے میں یہاں موجود ہوں۔ اور ایک بار یہ ان تمام
جو شعراء کرام تھے، جو ہمارے بندش نگار تھے، جو سوسخانان تھے اور جو عزاداری کے خدمت گاران تھے، جو ہیں ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، مومنین عزاداروں کی، اور جو ہمارے گزشتگان تھے جو گزر گئے ان کی بلندی درجات کے لیے ایک بار بہت بلند صلوات بھیجتے ہیں۔ صلی اللہ محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم اجمعین۔ دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ آپ جب درود پڑھا کریں تو وہ جو ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم اجمعین، اس میں تبلا تبرہ پورا دین پورا تشیع اس میں سمٹ جاتا ہے، تو یہ آپ پورا پڑھ لیا کریں تو اچھا ہے جہاں جائے موقع ہو۔ اب آج کی اس گفتگو سے متعلق اور ویسے جنرل ڈسکشن کے لیے میں موجود ہوں، یہ کیمرہ کرتا سوال جواب میں وہ نے کہا کہ میں نے اس میں مثلث یا ثلاثی کو میں نے جان بوجھ کے نہیں لکھا ہے، مربع بھی ہوتا ہے، مسمن بھی ہوتا ہے اور اس طرح ہائیکو بھی ہوتی ہے، وہ میں نے صرف زبانی بیان کیا ہے چونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہوتا ہے ہماری سوسخانی میں یا مذہبی شاعری میں، اس لیے وہ آج کل مستعمل نہیں ہے۔ ویسے میں نے منقبت میں مثلث میں نے تو بہت کہی ہیں، وہ حسین میرا ہے، وہ آ گئے حسین، تو اس طرح جو ہے تیرے نام سے زندہ ہے، اور غدیر پھر غدیر ہے، میں نے تو مثلث بہت کہی ہے، میری پسندیدہ فارم ہے، اس فارمیٹ میں ادائیگی کا مارجن وہ بہت ہے، اسی لیے میں اس کو کرتا ہوں، مگر عام لوگوں کو یہ فیسلٹی نہیں ہے۔ اچھا صاحب، ایک بات یہ ہے کہ ہاں یہ ہمارے شجاع بھائی نے بھی یہ سوال کیا آف دا ریکارڈ، تو میں نے کہا کہ ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو لے آتے ہیں، یعنی اسے نصاب شامل نصاب کر لیتے ہیں اس کو، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی مائک یا بغیر مائک کے بولنا، یا مائک کا بھی ایک اپنا چیمبر ایکو یا اپنا بیہیویئر ہوتا ہے اس کا کہ وہ کیا اس کا ریسپونڈ ہے، کیا ریباؤنڈ ہے، کیا ریٹرن ہے، تو جو پڑھنے والا ہے نا، یہ نوحہ خواہ ہمارے منقبت خواہ حضرات بہت کرتے ہیں، مائک میں بالکل گھس کے بولیں گے، اس کو ڈانٹ رہے ہوں گے، چاہے اپنا خود اسکیل لیول دیکھیں، میں بتاؤں یہاں اس سوسخانی کلاس میں آپ کو اسکیل لیول پتہ چل جاتا ہے، اور جو بعض اوقات بڑے بڑے پوری زندگی نوحہ منقبت پڑھنے والوں کو وہ اس لیے کہ بے استادے ہوتے ہیں اور تکنیک سے واقف نہیں ہوتے ہیں، جن میں خدا داد صلاحیت ہوتی ہے مگر وہ اوور ایکسائٹمنٹ میں کسی بھی وجہ سے، کبھی کبھار مائک کا ایک اپنا سر و فریکوینسی ہوتی ہے، کسی بھی وجہ سے کنسنٹریشن لوز کر گئے، کسی وجہ سے کوئی سر اونچا نیچے چڑھ گیا تو انہیں مشکلات ہو جاتی ہیں۔ تو ہر آپ جو ہیں وہ آپ کو جو سوسخان ہے وہ کوئی آرٹسٹ نہیں ہے، پرفارمر نہیں ہے، وہ مولا کے لیے پڑھتا ہے، مولا کے حضور پڑھ رہا ہے، اس میں اگر وہ اونچا پوری تیاری سے جائے اور اونچا اٹھ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، یا تو اسے نبھائے یا مختصر کر دے یا توڑ کے دوبارہ شروع کر دے، آپ کوئی استاد نہیں ہے، آپ کوئی ماہر فن نہیں ہے کہ جو آپ سوچے کوئی کنسرٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ کوئی بات نہیں، مولا کا نام پرسہ لے رہے ہیں، آپ اس سے بہتر طریقے پہ تیاری پہ کریں، لیکن وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سیکھ کے یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ صحیح تلفظات سے، صحیح ادائیگی اور موقع محل کی مناسبت سے پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھیوں سے کسی کو یہ شکایت نہیں ہوتی کہ اس نے طویل پڑھا یا لمبا پڑھا یا بے موقع پڑھا، مخصوصی کا خیال رکھیے، وقت سے پہلے پہنچیے۔ اچھا، آواز خراب ہونے اور صحیح ہونے کی بھی بتا دوں، ہر شخص کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، کسی کو کسی چیز سے الرجی ہے، کسی کو ڈسٹ سے ہے، کسی کو تبدیلی ہے آب و ہوا سے ہے، کسی کو اے سی سے ہے، کسی کو گرد و غبار کے علاوہ گوشت سے ہوتی ہے، گائے کے بڑا گوشت جسے کہتے ہیں، کسی کو سلور کے برتن میں کھانے کی وجہ سے ہے، سب سے زیادہ راتوں کو جاگنے سونے جاگنے کا نظام الاوقات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، کھٹی ٹھنڈی تیز مرچ مسالے کی چیزوں سے ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے جس سے الرجی ہے وہ اس سے آپ پرہیز کریں، تو پہلی بات۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کلام کے تلفظات اور معنی مفہوم سے آگاہی حاصل کریں، مستند لوگوں کا کلام اور ان کی تردے پڑھیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ مائک والے کو نہیں ڈانٹیں، مائک والے پہ تنقید وہ نہ کریں، مائک کو اپنے اوپر طاری نہیں کریں، اور آپ جو ہے وعدہ خلافی نہ کریں، وقت اور وعدے کی پابندی کریں، بانی مجلس کو بھی پابند بنائیں، بانی مجلس کو بھی چاہیے کہ وہ ان سوسخانوں کی حوصلہ افزائی کرے، ان کا اشتہار میں نام دے، ہمیں توقع نہیں رکھنی ہے، لیکن اس کو جو ہے ہمارا نام دینا ہے، صحیح وقت دینا ہے، وقت مقررہ پہ مجلس شروع کرنی ہے، اور اسے بتانا ہے کتنے منٹ پڑھنا ہے، ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ان مداح خانوں کو، چاہے وہ سوسخان ہوں یا جو بھی ہوں، ان کے آمد درفت کا، ہدیے
نذرانے کا تبرک کا خیال رکھیں، ویسے بھی ضروریات کا خیال رکھیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی اور ہم نے اپنے لیے خود اختیاری طور پر بجائے لوگوں سے سوالی بننے یا ان کی حیثیت اوقات کی بجائے ہم نے چاہے کہ مولا ہمیں دیں اور وہ دیتے ہیں۔ اور پھر میں یہاں ایک بات بتا دوں کہ ہمیں جو نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں وہ تو دکھائی دے رہی ہیں، مگر دعائے رفع کا امام حسن علیہ السلام کا ایک ٹکڑے کا مفہوم کہ مالک جو نعمتیں تو نے دی ہیں اس کا تو میں شکر و شکریہ ادا کر دیتا ہوں، کر سکتا ہوں، لیکن جو نعمتیں تو نے مجھ سے بچا لی ہیں، دور کر لی ہیں، اس کا تو مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو اس کا میں شکر ادا کر سکوں۔ اور اس کی مثال میں اپنے ساتھیوں بچوں کو دیتا ہوں، مثال کے طور پہ کہ میں کہیں گیا، اس نے عزت افزائی کی، تبرک دیا، تحفہ دیا، یہ تو مجھے دکھائی عزت ملی، دعا سلام شکریہ تو مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے تقدیر اور ہوتا ہے عقیدہ بدع۔ تقدیر یہ ہے جو لکھ دیا گیا، صدقہ خیرات، صلہ رحمی، قطع رحمی سے کمی بیشی 30 سال تک رزق اور زندگی میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، وہ یعنی بدع ہے یہ تبدیلی۔ تو اس میں جو ہے وہ مثال کے طور پہ لکھا ہوا یہ تھا کہ اس وقت مجھے اپنے گھر کے باتھ روم میں گر کے جو ہے وجہ ہڈی ٹوٹ جانی تھی میرے کولے کی، اور 6 مہینے اور 2 لاکھ کا خرچہ تھا، 6 مہینے میں بستر سے لگ جانا تھا اور 2 لاکھ کا خرچہ تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ میں یہاں آ گیا اس بارش کے باوجود اور خراب صورتحال کے باوجود شہر کی، مجھے یہ تو دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں ہم نے کھایا پیا، آپ نے محبت دی اور آپ نے جو ہے وہ عزت دی اور یعنی شکرگزار بھی ہوئے، اور چلیے ایک وہ، لیکن مجھے یہ تو اس کا میں چلے ہم ایک دوسرے کا شکریہ ادا کر دیں گے، لیکن مجھے یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہ ہونا تھا 2 گھنٹے پہلے، تو میں اس کا کیسے اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کروں یا شکریہ ادا کروں؟ تو یہ جو ہے وہ رکھتے کسی کا نہیں ہے۔ آپ ہمارے ساتھ کوئی نیک کام کرے، نیکی کرے، تو ہم اس کا جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح بدل عوض صلہ دیں، تو جن کے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور یہ ائمہ طاہرین بھی جو ہیں وہ صاحب اقتدار و اختیار ہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہمیں محروم کر دیں؟ تو لہذا آپ کو ہمیں توقع نہیں رکھنی ہے، لیکن بانی مجلس کا فریضہ و سنت معصوم یہ ہے کہ وہ ہدیہ نذرانہ شان طور پہ پیش کرے، اسے پیش کرنا چاہیے، قبول کرنا نہ کرنا آپ کا میرا اختیار ہے اور ثواب دیدے۔ اب یہاں مسئلہ ہوتا ہے آپ جب شروع کریں تو کیا کریں؟ آپ جب شروع کریں، اور میں آپ کو بتا دوں ذکر کے طفیل، گھر بیٹھے میں دنیا کے 18 ممالک گیا ہوں، میں نے جو کچھ بھی CS کیا، وکالت کی ہے، یہ آج میں یہاں تک پہنچا ہوں، یہ IQ، یہ صلاحیت، یہ PR میری اس سوسانی کے طفیل، اس مد مولا کے طفیل ہے، اور یہ میری دنیاوی کام بھی اس دینی خدمت کی وجہ سے آپ یقین کریں، ورنہ میں یا میرے والدین کی اتنی استطاعت نہیں تھی کہ میں یعنی اتنا پڑھ لیتا یا اتنا کچھ کر لیتا، ٹھیک ہے جی۔ آخرت کا اجر و ثواب میری نیت اور اخلاص پر ہے، اللہ جانے، مولا جانے اور میں جانوں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ جب پڑھنے بیٹھیں تو ایک جو سوال تھا کہ آپ اس کو اپنی آواز اور کیپیسٹی کے تحت، ہم پہلا سوز قطع رباعی جو پڑھتے ہیں تو اپنی اور ان کی سامعین کی حالت اور کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے شروع کرتے ہیں، تو اس میں پھر ہم مائک نہیں دیکھتے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ مائک کا ایڈجسٹمنٹ میں جب پڑھتا ہوں تو آپ کبھی دیکھیے گا جہاں مجھے تیز پڑھنا ہوتا ہے میں تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جہاں آہستہ پڑھنا ہوتا ہے نیچے کے سر ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا قریب آ جاتا ہوں۔ کوئی اگر میرے شروع کرنے کے بعد آواز گھٹا بڑھا دے یا مائک آگے پیچھے کر دے تو میری کنسنٹریشن بہت جو ہے وہ لوز ہوتی ہے اور بڑا مجھے جھنجھلاہٹ سوار ہوتی ہے۔ تو جو مجھے جانتے ہیں میرے ساتھی بازو مجھے نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے کہاں میں نیچے آ رہا ہوں، تو جو میرے اصل بازو اختر شکیل ہیں وہ وہاں نیچے دھیمی آواز کر لیتے ہیں، اور جو ہے وہاں میرا وہ جو نیچے کے سر اور نیچے کا کلام پیغام آواز لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہماری سوز خانی میں ایک بات یہ ہے کہ جو عام گائکی موسیقی میں آواز یا ریاض 2 چیزیں ہوتی ہیں، اگر آواز اور ریاض 2 چیزیں ہو جائیں تو بس وہ بدرجہ کمال پہنچا ہوا ہوتا ہے استاد۔ ہمارے ایک تیسری چیز آواز اور ریاض کے علاوہ سوز دل بھی ہوتی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں سکینہ قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئی، تو یہ جو ہمارے دل سے آواز نکلتی ہے جو سوز دل ہے، یہ کسی عام فنکار یا گویے یا گلوکار یا خان صاحب کے دل میں پیدا نہیں ہوتا تا وقت کہ انہیں اہل بیت سے محبت و ارادت نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے یہاں سب سے نچلا سب سے اونچا سر ایک کلام 1-4 مصرے 1 منٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ 9 خاں کو صرف ہائی فائی پڑھنا ہوتا ہے، نچلے میٹھے سر نہیں چاہیے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ یعنی اس سوسانی میں ایک ہی کلام میں سب سے نچلا سب سے اونچا سر بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو ہے وہ یعنی یہ سمجھ لیں کہ آواز بالکل پرفیکٹ اور ایکوریٹ چاہیے ہوتی ہے۔ سارے سر پہلا اور 10واں تو چھوڑ دیں، کھرج اور پنچم ہر شخص کی کھرج الگ ہوتی ہے، دوسرا بھی چھوڑ دیں اور 9واں بھی چھوڑ دیں۔ اگر ہم یعنی 10 مقرر کر لیں، 10 ڈاٹ یا 10 لائنیں، تو ہم بالعموم 3 سے 8 تک پڑھتے ہیں۔ 9 کا عام طور پہ 6 سے 8 پڑھ رہے ہوتے ہیں،
منقبت خواں 4 سے 6 پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ صرف سوسان ہے کہ جو 3 سے 8 پڑھ رہا ہوتا ہے. اگر وہ پرفیکٹ اور مکمل سوسان ہے تو 3 سے 8. یہ نہ نوخانی میں اس کی ضرورت ہوتی ہے 3 سے 8 پڑھنے کی اگر 10 لائنیں مقرر کر لیں, اور نہ منقبت میں, نہ سلام میں, نہ کسی اور ادائیگی یا گائیکی میں. تو ہمارے سوسانی میں پرفیکٹ سر ایکوریٹ چاہیے ہوتے ہیں, ایبسولوٹ چاہیے ہوتے ہیں. ہم جو شروع کریں تو اپنی کیپیسٹی, اپنا ماحول, مزاج اور مائک کو ایک بار دیکھ کے شروع کر لیں. اور اس کی میں بتاؤں آپ کو کہ اس کی ٹون ہر جگہ کے ہر اس کی الگ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہم بتاتے ہیں کہ ہم کس فریکوینسی پہ بول رہے ہیں, تو آپ اس کی آپ یہ سمجھ لیں, میں بعض اوقات کلام پڑھنے کے بیچ میں باتیں کرنے لگ جاتا ہوں تو جہاں پھر کلام شروع کرتا ہوں تو اسی جگہ سے, کیونکہ میں اسی فریکوینسی پہ بول رہا ہوتا ہوں, میرے ذہن میں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے میں ٹریک آؤٹ ہوا تھا. کلام میں نے 3 شعر پڑھے, پھر کوئی بیچ میں وضاحت یا بات آ گئی. حالانکہ کلام اور سوسانی کے بیچ میں ہرگز نہیں بولنا چاہیے, نہ کونی مارے, نہ اشارے کرے, نہ تنبیہ کرے, نہ ڈانٹ ڈپٹ کرے جیسا کہ ہمارے بعض سوسان کرتے ہیں. وہ الگ کرے, کلاس میں کرے, کمرے میں کرے, گھر میں کرے, بعد میں پہلے کر لیں, لیکن پڑھنے کے دوران نہ بار بار درود بھجوائیں, نہ نعرے لگوائیں, نہ آپ انہیں ڈانٹیں ڈپٹیں, نہ بیچ میں غیر ضروری گفتگو کریں. جہاں بہت ضروری ہو, کبھی کبھار ایک مزاج, ایک سر, ایک ٹھاٹ تھا وہ ذہن میں تھا, اس کو بدلنے کے لیے ہم نعرہ صلوات زیادہ یا فاتحہ پڑھوا دی, ایک آدھ جملہ بول دیا جہاں کہیں ضرورت محسوس ہوئی, ورنہ اس کے علاوہ کوئی مجھے شعر ہے, حاصل کلام ہے, رو لیجیے, پرسہ دے لیجیے, شاعر نے یوں کہا ہے اور یہ یوں ہے اور وہ ہیں, یہ سب فضول کی باتیں ہیں. تنظیم اور آداب اور متانت اور تہذیب کے خلاف ہے, تہذیب سوسانی کے. آپ اپنی بات کیجئے, کلام پیش کیجئے, اور اس میں دیکھیے جو بولنے کی فریکوینسی ہوتی ہے اس کا ایک الگ الگ ایک ہے. اور دیکھیے جس کی مخصوصی اور موقع محل کی مناسبت سے کلام کا انتخاب کیجئے. کہیں بے موقع فرمائش تعمیل کرنی پڑ جائے تو آپ کہہ دیے کہ جب ان کے تعمیل حکم میں فرمائش کا لفظ استعمال نہیں کیجیے, اس میں اپنی تعریف و توصیف ہوتی ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ بے استادے کہہ دیتے ہیں جی ان کی فرمائش پر نہیں, تعمیل حکم میں یہ کلام پیش کر رہا ہوں. تو آپ اس میں جب آپ تعمیل حکم کریں تو تعمیل حکم میں یہ مرثیے کا موقع نہیں ہے, لیکن تعمیل حکم میں یہ پیش کر رہا ہوں, تو آپ وہ پیش کر دیں آپ, ٹھیک ہے. اس میں دیکھیے بولنے کی فریکوینسی ہوتی ہے. کسی بچے کی گمشدگی کا اعلان اگر ریڈیو پہ ہو رہا ہوگا, ٹیلی ویژن پہ, تو اس کا ٹیمپو یہ ہوگا, حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں, ایک بچہ جس کی عمر 6 سال ہے, ہرے رنگ کے شلوار قمیص میں ملبوس ہے, کل رات سے نادم آباد سے لاپتہ ہے. جن صاحب کو اس کے بارے میں علم ہو وہ کسی قریبی پولیس اسٹیشن یا اس فون نمبر پہ اطلاع دیں. یہ ٹون ہے, سمجھ لیں اس کی ریڈیو ٹیلی ویژن کی, ٹھیک ہے. اچھا, یہی اعلان جب محلے کی مسجد سے ہوتا ہے پوری کراچی میں, جہاں جہاں اردو ہے, پورے پاکستان میں جہاں جہاں تک میں نے آپ نے سنا, حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں, ایک بچہ, یہ ٹون ہوتی ہے سب کی. اگر وہاں مسجد میں کھڑے ہو کے حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں, ایک بچہ, تو کوئی نہیں سنے گا, سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہو گیا ہے نا. تو اچھا, اور اگر وہ ریڈیو ٹی وی پہ آ جاؤ گے حضرات ایک اعلان سماعت, تو ایسا لگے گا جیسے ٹاک شو جیسے آج کل چل رہے ہیں یا کوئی بلوا جھگڑا ہو گیا ہے نا. اچھا, یہی اعلان نشہ پان بڑی جگہ ہوگا تو وہاں اس طرح نہیں ہوگا, ایک بچہ, پھر وہاں اس کی ٹون. اور تو آپ جب کمرے کی مجلس ہے, جب ایک بڑے ہال یا کھلے میدان کی مجلس ہے, ریکارڈنگ اسٹوڈیو کی ہے, تو اس کی ٹون, اور آپ جب کلام تیار کریں تو بغیر بازوؤں کے تیار بازوؤں کے, کیجول بازوؤں کے, تو اس کے حساب سے آپ کلام کس طرح کریں گے. یہ ماہرانہ تکنیکی باتیں تجربے سے آتی ہے. یہ ہے کرتب, کرنے سے آتی ہے, اسی لیے سے کرتب کہتے ہیں. تو یہ اس میں اور کوئی ضمنی سوال ہے تو وقفہ سوال میں شامل کیا جا سکتا ہے. الحاج سید ناصر عباس صاحب, کوئی آپ سوال کرنا چاہیں گے؟ کوئی اور صاحب کوئی اگر سوال جو اس کے آج کی گفتگو سے ریلیٹڈ ہو, بقایا تو ہم اپنی یعنی سننا سنانا اور جو نجی کرتے ہیں وہ نشست ہو تو ابھی کر لیتے ہیں. ہاں ایک بات اور بھی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں. اصل میں شجاع رضوی صاحب مجھے کئی باتیں یاد دلا رہے ہیں. وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے میں نے آداب یوں کہہ لیں کہ خطاب آداب ذاکرین یا رموز ذاکری, تو اس قسم کے ایک کلاس, ایک سیمینار ٹائپ کا تھا, تو جہاں ذاکرین, متعلمین, خطبہ, خواتین و حضرات, نوجوانان جمع تھے, تو اس میں نے بہت ساری باتیں بتائی تھیں. مثال کے طور پر میں نے اس میں کہا تھا کہ آپ کی جو یعنی حلیہ وضاقتہ, ہم جب یعنی منصف بنتے ہیں, جج بنتے ہیں مقابلوں میں, قرأت اور نعت اور خاص طور پہ منقبت وغیرہ جو اب ہونے لگے ہیں, تو اس میں ایک تو بات اس کی اپیرنس کیا ہے, اس کا حلیہ وضاقتہ کیا ہے, ٹھیک ہے. میں مطلب مثال کے طور پہ آدمی کتنا ہی اچھا پڑھ رہا ہو, اور یہ اچھا بھئی یہ باتیں شامل رکھیے گا,
آدمی کتنا ہی اچھا پڑھ رہا ہو، یعنی آپ اچھی بات یہ ہے، آئیڈیل ایک بات یہ ہے کہ آپ شلوار قمیض کرتا پاجامہ آپ یعنی پہنیں۔ یہ پینٹ شرٹ کی بدعت اور یہ خرابی میں نے پیدا کی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ میں اس زمانے میں وکالت کرتا تھا، ہمارے بہت سارے لوگ ڈاکٹر انجینئرز آفیسرز ہیں، ان کے لیے بہت مشکل کام ہے کہ وہ گھر جائیں اور شلوار قمیض پہن کر دوبارہ واپس مجلسوں تک آئیں، لہذا میں نے الاؤ کیا تھا، یہ رخصت ہے، یہ پریکٹس نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس میں یہ رکھ لیں کہ صاحب بہتر یہ ہے کہ آپ گھر سے نکلنا ہے تو جو ہمارے یہاں یعنی لباس جو مروج ہے وہ پہنیں، لیکن چلیے اگر آپ پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں تو سوسان کبھی بھی کوئی رنگ برنگے نوخواں منقبت خواں ایسا ہوتا ہے کہ کڑے ہوئے گلے اور رنگین اور دائیں بائیں بڑے خوبصورت سے، اور وہ عملی زندگی میں بھی وہ رنگین مزاج یا ویسے ہو سکتا ہے فیشن والا، سوسان کبھی بھی جو ہے عام عملی زندگی میں بھی ایک محتاط اور مہذب اور مثالی انسان ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ تو کبھی کسی سوسان کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا یا دیکھیں گے کہ وہ رنگ برنگی کپڑے پہنا ہوا ہو یا رنگ برنگے جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ ڈیزائن کے کپڑے پہن رکھے ہوں، یا عملی زندگی میں بھی وہ ابے تبے یا خلاف آداب و اطوار، یعنی وہ ویل مینرڈ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اس لیے کہ تہذیب فرشہ صاحب اسے مہذب لوگ ملتے ہیں، وہ روڈوں پہ اسٹولوں پہ یا جو ہے وہ ادھر چوراہوں پہ نہیں پڑتا ہے، وہ فرش ادا پہ پڑتا ہے جہاں بیوی آتی ہیں، جہاں معصومین علیہ السلام آتے ہیں اور جہاں مہذب لوگ قائد قرینی سے بیٹھتے ہیں، لہذا اس کو بھی اس سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ جب وہ یہاں سامنے ہوتا ہے تو وہ نمائندہ ہوتا ہے، مولا کی جو ہے وہ توجہات میں ہوتا ہے، مومنین کے فوکس میں ہوتا ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ روزمرہ عام زندگی میں کہیں بیٹھے ہوئے ہوں تقریب میں اور کیمرہ آ جائے تو وہ سیدھے اور محتاط ہو جاتے ہیں، ہے نا، تو پھر مولا کی خدمت میں بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں تو پھر ہمیں تو، اور ہم ہر وقت وہ ہم سے کبھی غافل نہیں ہیں، ایک جو مولا کا ذاکر ہے وہ ہر وقت مولا کی توجہات میں رہتا ہے، اور جب دنیاوی طور پہ کوئی آپ کا ہمدرد صاحب اختیار اور کوئی آپ کو دیکھ لیتا ہے محبت سے تو وہ آپ کے جو ظاہری جو در ہوتے ہیں اور پریشانیاں مسائل ان کو دور کر دیتا ہے یا آپ کے مسائل کے لیے آپ کی امداد اور اعانت کر دیتا ہے، تو وہ مولا جو جانتے بھی ہیں اور اختیار بھی رکھتے ہیں، تو اگر میں یہاں بیٹھا ہوں